ہمیشہ اور جو بھی حالات ہوں مساجد کو خراب نہ ہونے دیں. یہود و نصارہ مشرکین وہ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مساجد آباد ہیں اور مسلمانوں کی مدارس آباد ہیں اور ہم باوجود جھوٹی قوت اسی لیے کہا کہ یہ اپنی قوت کو تو بہت بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ڈرامے اور افواہ کے سوا کچھ نہیں ہے. افغانستان میں وہ آئے 40 ممالک سے زیادہ ممالک سپر طاقتیں آئیں، لیکن حالات نے بتا دیا کہ سارا اس کا جو باتیں تھی بڑبڑ کی وہ سارے افواہیں تھیں، کچھ نہیں تھا. اور وہ کیا 6000 طالبان سے ان کی بقول پوری اقوام عالم نے کیا اسے شکست کھائی. یہ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فضل ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ پاکستان کی عوام کو افواج کو توفیق عطا فرمائیں. اگر یہ لوگ کمر کس نے، میں پوری وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سب کو مار بھگائیں گے، جس طرح روس کو بھگایا، جس طرح امریکہ کو بھگانے پر مجبور کیا. لیکن بعض اس میں بغیرت آ جاتے ہیں جو نہ پاکستان کے خواہ ہوتے ہیں نہ اسلام کے خواہ ہوتے ہیں، وہ اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ اس کا وتیرہ رہا ہے کفر کا کہ وہ اپنے ایجنٹ چھوڑتے ہیں اور وہ اپنے ایجنٹوں سے کام کرتے ہیں، اس کے پاس کچھ طاقت نہیں ہوتی. یہاں میں آپ کے سامنے ایک آیات تلاوت کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی ذکر کی ممانعت کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ افسانہ ہے. وصافی خرابہ، اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کی. یہ کون لوگ ہیں؟ مکہ مکرمہ والے بھی کوشش کرتے تھے کہ کس طرح کیا اس کو مکہ مکرمہ کو آباد نہ ہونے دے، ذکر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور طوافوں سے، شائستگی سے، جو اصل اس کی کیا ہے وہ روح ہے، اس کے ساتھ وہ قائم ہو جائے. اور یہود و نصارہ بھی مساجدوں کو خراب کرتے تھے. عیسائی بہت بڑی مظالم ڈالے تھے یہودیوں پر، اس کی مساجد کو ویران کرتے تھے. ان کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے، یہ ان کا ترتیب ہے. میں آپ کو، چونکہ الحمدللہ علماء بھی ہیں آپ، یہ بیماری ہے یا نہیں ہے، میں تو اس کی اصل بیماری کے لیے تو میں تیار نہیں ہوں کہ اس کو مانوں. پہلے سے یہ میری رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. زکام کو کرونا کا نام دو یا
بلی کو شیر کا نام دو تو لوگ ڈریں گے اس سے کہ شیر آیا حالانکہ وہ بلی ہوگی. تو بلی سے انکار نہیں ہوگی, بلی تو ہوگا لیکن شیر نہیں ہوگا. میری سمجھ آئی بات؟ تو یہ زکام تو ہوگا لیکن میں ذہنی طور پر الحمدللہ نہ پہلے تیار تھا اور نہ ابھی تیار ہوں کہ یہ کوئی بیماری ہے. تو بہرحال وہ جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس آفت کو اٹھائیں, مصیبت کو اٹھائیں. تو جب زیادہ باتیں ہو جاتی ہیں میڈیا تو پھر دماغ خراب ہو جاتے ہیں, خواہ متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن آفات سے بچنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کا ذکر ہے. آفتیں آئیں گی, سچ مچ بیماریاں آ جائیں گی, دجال بھی آئے گا, لیکن بچاؤ کا طریقہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا. جب مساجد خراب ہو جائیں, یہی وہ چاہتے ہیں, جب مساجد خراب ہو جائیں, مدارس خراب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جائے گی. ایسے لوگوں پر دجال کا وار چلے گا, اور ایسے لوگوں پر قطعاً دجال کا وار نہیں چل سکتا جو کیا ہو, مسجد کی طرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو اور مسجدوں کے آباد کرنے کی کوشش کرتے ہوں. تو کہیں دیکھیں, ایسا نہ کریں کہ آپ مسجدوں کے خراب کرنے میں اس یہودی سازش میں شامل ہو کر اس کے شانہ بشانہ لڑیں مساجد کی خرابی میں, مساجد کی خراب کرنے میں. الحمدللہ اللہ تعالی جل جلالہ ہمارے علماء, میرے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اور ہمارے وفاق کا ناظم حضرت مولانا حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اور حضرت مفتی مجیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اور بعض کی تو مجھے نام نہیں آتے, یہ نام چند اس نے بتائے, لیکن تمام پاکستان کے علماء, مختلف مکاتب فکر کے علماء جمع ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا, بیانیہ دیا کہ مساجد بند نہیں رہیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی جگہ ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف کیا اللہ سے مانگنے کی جگہ ہیں. وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ان کا خراب کرنا خود اپنے آپ کو خراب کرنا ہے, اپنے ملک کو خراب کرنا ہے. تو اس بات کو اس سے ڈریں. اللہ پاک کا کلام دیکھو, یہ بھی خراب کرنا ہے کہ اگر وہ یہ کوشش کریں آپس میں متفق ہوں تو اس میں انہوں نے فیصلہ کیا تو آپ اس کی مخالفت نہ کریں. اگر آپ مخالفت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ مساجد خراب ہوں اور مساجد کو برباد کیا جائے. جو آدمی اس طرح کوشش کرے گا وہ یقیناً دجالی یہودیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس مساجد کی خرابی میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور وہ ان سے داد حاصل کر لیں. ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ جیسے صدر صاحب وغیرہ کو انہوں نے اس کی تائید کی. یہ دینداری ہے. میں بتاتا ہوں کہ پاکستان, میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی کہا تھا کہ, اور یہ سعودی عرب وغیرہ وغیرہ جس کو کہتے ہیں بڑی دیندار سمجھتے ہیں, ان کی علماء کو تم نے دیکھ لیا کہ اس نے جو بھی حکومت نے کہا اس نے اس کی تائید کی.
اور جو بھی امریکہ نے کہا حکومت نے اس کی تائید کی. کعبہ بند ہے, کعبہ شریف بند ہے, فتویٰ دیا انہوں نے. اس کی خرابی میں, اس کو بند کرنے میں انہوں نے کوششیں کی, لیکن آپ دیکھیں پاکستان کے اندر عوام نے تو بند ہی نہیں کیا. اور جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی تھی, جس کا میں خود قائل نہیں ہوں, اس لیے کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہ میں کہتا ہوں کہ زکام سے ویسے بھی آدمی کو کیا بنانا چاہیے, جب کھانسی آتی ہو تو کیا ہوتا ہے, منہ باندھ دمتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو اتنا بڑا نام دینا کہ وہ پھر تباہی مچے گی, ہوگا کچھ نہیں انشاءاللہ. تو یہ ہماری فوج, ہماری وہ حکومتوں کی جو جیسی بھی کیسی ہوں کمزوریاں ہوں گی, لیکن دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں مساجد ٹھیک ہے کھلی رہیں گی. یہ آپ مانتے ہیں. لیکن ان لوگوں سے مجھے شکوہ ہے, گلہ ہے کہ وہ باوجود یہ سمجھ بوجھ رکھنے کے, شاید اس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی, کہ اس کے باوجود وہ کوشش کرتے تھے کہ کس طرح ان علماء کا جو بیانیہ ہے وہ نافذ العمل نہ ہو جائے. حکومت نے تو نافذ کر دیا, مان لیا, تائید کی, لیکن وہ کوشش کر رہے تھے وہ قرآن کی روشنی میں اپنے ایمانوں کا جائزہ لے لیں, توبہ کر لیں. غلطی ہو گئی ہوگی, غلطی ہو جاتی ہے, انسان سے غلطی ہوگی, ہم سے 1000 غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن ہمارے جو کمال تو یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی سے رجوع کرے, توبہ کرے کہ میں نے کیوں اس طرح بات کہی ہے, کیا میں اس لوگوں میں شامل تو نہیں ہوں کہ جو لوگ جو مساجد کی خرابی میں حصہ لے رہے ہیں, میں ان سے بس بڑھ کر ظالم سے, کون اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگی, بڑھ کر یہ نہیں فرمایا کہ ظالم, بڑھ کر ظالم کون ہوگا. بڑھ کر ظالم کو یا مشرک ہوتا ہے, یا کافر ہوتا ہے, یا بدترین کافر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں کفر سے بچائے. میں فتویٰ نہیں لگاتا, میں کوئی گواہ بیان کرتا ہوں, لیکن میں نے سنا ہے کہ بعض علماء اس کے پیچھے بھی پڑے تھے. خود بات میں نے وہ پرسوک ذرائع سے مجھے نہیں ملی ہے, لیکن میں ویسے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس دور میں شامل نہ ہو جائیں, چونکہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے, یہاں تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کوئی بیانیہ جاری کرتے ہیں. یہاں تو ہماری یہ اصلاحی مجلس ہوتی ہے اور علماء کے ایک بڑے مجمع ہوتا ہے. اس مجمع آپ کو کہتا ہوں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ کبھی بھی ایسے حالات آ جائیں مساجد کی خرابی میں دوڑ نہ لگائیں.